اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سب سے پہلے صبح صادق کی، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، چاند جب نکل گیا پہلی رات شروع ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر عید الاضحیٰ والی رات جو ہے وہ 10ویں رات ہے، اس کی صبح میں عید الاضحیٰ ہے، جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی عید کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور کاف کی۔ شفع سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یوم النحر ہے، یعنی قربانی والا دن، اور وتر سے مراد عرفہ والا دن ہے، یعنی 9 تاریخ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ یہ بھی بہت بابرکت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کے ایک سال کے گناہ اور معاف کر دیے جائیں گے، اسی طرح اگلے جو سال چل رہا ہے اس سال کے گناہ، یعنی ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون سی؟ 9 ذی الحجہ، یعنی بقرہ عید جس دن ہے، جس دن ہم عید کی نماز پڑھیں گے اس سے ایک دن پہلے، پورے سال میں اس کے بعد جو عید والا دن شروع ہو جاتا ہے اور عید اور قربانی ساتھ میں رہتی ہے، تو ان دنوں کے اندر، اسی طرح عید الفطر کے اندر، ان 5 دنوں کے اندر پورے سال کی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ذی الحجہ کی 10 رات کی اور قربانی والی دن کی اور یوم عرفہ کی۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، بہت سارے موقع پر جو قسم کھا کر بات کہنی تھی وہ عرض کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس لیے نہیں جس معنی کے اعتبار سے ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کسی بات میں سچا ثابت کرنے کے لیے کہ بخدا ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ اور کبھی کبھی جواب قسم جو ہوتا ہے، یعنی قسم کے بعد جو بات آتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جیسے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، اس میں اللہ نے قسم کھائی، قسم کھا کر فرمایا کہ ملعون ہوئے خندق والے۔ ایک واقعہ ہے جس میں ایمان والوں کو گڑھا کھود کر اس کے اندر ان کو تکلیف دی گئی تھی، ان کو جلا دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ وہ لوگ ملعون ہوئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں قسم کھا کر اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام انسان نقصان میں ہیں۔ تو مفسرین کرام جہاں پر قسم آتی ہے اور جواب قسم نہیں آتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے معنی مراد لیتے ہیں جیسے لتبعثن، یعنی تم سب کو قیامت کے دن ضرور اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علم اسماء الرجال کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس ذی الحجہ کے 10 دن کی جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر دین اسلام کی تمام عبادتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ عرفہ کے دن آدمی روزہ رکھتا ہے، قربانی جیسی عبادت ادا ہوتی ہے، حج جو فرض ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے، اگر کوئی صدقہ دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن دین اسلام کی تمام عبادتیں ادا ہو جائیں۔ رمضان میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، رمضان کی فضیلت ہے لیکن رمضان میں حج نہیں کر سکتے ہیں،
اس کے برخلاف ان دنوں میں یہ حج والا دن ہے، حج بھی کرے گا آدمی، قربانی بھی کرے گا، تو دین اسلام کی جو عبادتیں ہیں سب اس مہینے میں ادا ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بتائی کہ ان دنوں کی فضیلت ہے، تو جب فضیلت ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ گناہوں سے بچیں۔ جیسے ہم بقیہ سال میں گناہ سے بچتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، لیکن جب متبرک دن آتے ہیں تو اس دنوں کے اندر گناہ کرنے کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے متبرک وقت میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، متبرک جگہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھیے، متبرک جگہ ہے، کئی نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ حرم میں نماز پڑھیے، لاکھوں نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیے، 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھیے، آپ کی ایک نماز 25,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب بڑھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز ایک ہی پڑھی، لیکن ایسی جگہ میں پڑھی جو جگہ بابرکت کی، متبرک کی۔ اسی طرح وقت بھی بابرکت ہوتا ہے، جیسے یہ ذوالحجہ کا 10 دن ہے، یہ بابرکت دن ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب ثواب بڑھتا ہے تو گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت گناہ میں سنگینی آ جاتی ہے۔ چھوٹا گناہ بھی بہت سارے گناہ، اس میں کیا نام ہے، چھوٹے گناہ کی سزا بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر گناہوں سے بچنے کا، ذی الحجہ کے اندر جو اعمال ہیں شریعت کی جانب سے، آدمی ان دنوں میں اللہ کی تسبیح تحمید خوب بیان کرے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کیجیے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پہلو بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایمان والے کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ کی تسبیحات، یعنی اللہ کی بڑائی پر جو کلمات ہیں ان کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت کریں۔ اور یہ ایسی چیز ہے اس کے لیے آپ کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان سے پڑھتے رہیے اور آپ کا ذخیرہ ثواب بڑھتا رہے گا۔ نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ لیٹنے کی۔ آپ جس حال میں ہوں اللہ کو یاد کیجیے۔ دوسرے، ان دنوں میں ایک خاص چیز آتی ہے، اللہ کی تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور یہ تکبیر ہر نماز فرض کے بعد ہر آدمی کو پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس کے بازو والا سن لے، اتنے تیز نہیں کہ شور کر کے پڑھنا ہے۔ اور ان کو بولتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق یہ 5 دن ہے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی نماز مسبوق ہو جائے، نماز میں 1-2 رکعت چھوٹ جائے، تو آپ جب سلام پھیریں گے پھر پڑھیں گے۔ آپ کی نماز فرض چھوٹ جائے، تنہا پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد۔ 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 9 پورے دن پڑھنا ہے، 5 بار، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور 9، 10، 11، 12، پھر ایک دن بعد 13 کو عصر تک آپ کو پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے اس بار تکبیر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو نماز کے بعد پڑھنا نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں یہ تو اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی بلند آواز سے۔ تو اس مہینے کا خاص عمل یہ ہے کہ ایام تشریق کے اندر تکبیرات کو پڑھنا۔
دوسرے ایک مستحب عمل ہے جس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ دیکھیے شریعت کے اندر اعمال کا درجہ ہے، اعمال کا درجہ ہے۔ کچھ چیزیں نفل ہیں، نفل کا مطلب ہے بہت اچھا، کچھ چیزیں سنت ہیں، سنت کا مطلب ہے ضرور کرنا ہے، لیکن سنت سے بڑھ کر بھی فرض واجب ہے۔ یہ نام اگرچہ الگ الگ ہے لیکن دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو آدمی جب مستحبات کی پابندی کرے گا تو سنت اور فرائض کی پابندی کرنے کی اس کو توفیق ملے گی۔ ہمارے اکابرین کا اور جو اللہ والے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر سنت پر عمل کرتے تھے، چاہے وہ کھانا کھانے کی سنت ہو، سونے کی سنت ہو، سو کر اٹھنے کی سنت ہو، خرید و فروخت میں کوئی سنت ہو، نماز کی سنت ہو، ہر کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے تھے۔ کیونکہ میدان جب حساب و کتاب ہوگا تو وہاں پر آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، آپ نے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے ہوں گے، پھر اس عمل کا درجہ کیا کہنا۔ جس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے، پھر اس کا جو ہر کام ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہوگا۔ تو مستحب یہ کام ہے کہ آدمی داڑھی، ناخن کے بال، داڑھی جو ایک مجھ سے زائد کاٹتے ہیں، اسی طرح موٹ ہے، ان بالوں کو نہ کاٹے، لیکن یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ ذوالحجہ کے چاند آنے سے پہلے آپ کٹائیں، پھر قربانی ہونے کے بعد آپ کٹائیں، بیچ میں نہ کاٹیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں کرتا پھر وہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اسی طرح جس طرح اس آدمی کی ادا ہوتی ہے جس نے اس مستحب کی رعایت کرتے ہوئے قربانی ادا کی ہے۔ تو اس مہینے کا ایک عمل ہے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، جس کا ثواب ہے کہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد۔ تیسرا عمل مستحب تھا کہ چاند نکلنے سے پہلے ناخن اور بال کٹوا لیں، پھر اس درمیان میں جب تک قربانی ادا نہ ہو جائے ناخن اور بال نہ کٹوائیں۔ اور قربانی اور حج اس کے خاص اعمال ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی میں جانور کیسے ہونے چاہیے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس پر بات ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سنت ابراہیمی پر پرامن طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان کے اندر خاص طور پہ حالات کو سازگار بنائے، امن والا عافیت والا ماحول ہو، تاکہ ہم پرسکون انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے جانور خریدا ہے سستے میں، آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو آپ کی قربانی قبول ہے، لیکن آپ نے جانور خریدا لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو پھر خطرہ ہے اس میں، کیونکہ آپ نے اس عمل کو جو اللہ کے لیے تھا، اللہ کو دکھلانے کے لیے تھا، دوسروں کو دکھلانے کے لیے شریک کر دیا۔ پھر آپ ایسا نہ کریں، آپ قربانی خریدیں، جانور تندرست ہونی چاہیے اور عیب سے پاک ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم نے بہت مہنگے جانور خریدے ہیں تاکہ ہمیں ایک فخر کا مقام حاصل ہو۔ آپ اللہ کے یہاں باعزت بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ شریعت کے کسی عمل کے خلاف کام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے دلوں میں ناپسندیدہ بنا دیں گے۔